ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو گتھم گتھا ہونے کی کیفیت تھی اب بڑی لڑائی میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بظاہر، اور لگتا یہ ہے کہ لاتیں، گھونسے، تھپڑ سب کچھ چل رہا ہے۔ زبان ابھی استعمال ہو رہی ہے، لیکن جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے اس کے بعد صرف حقیقی ہاتھا پائی کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ سوال بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعتاً ایک حقیقی لڑائی ہے یا اس کے اندر کچھ ڈرامہ ہے؟ بڑے ایشوز پاکستان کی کیا یہ ہیں کہ آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات جو ایک حد تک اہمیت کے حامل ہیں ان کے اندر 30 حلقوں کے اوپر مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی ہے، یا پاکستان کے بڑے معاملات یہ ہیں کہ آزاد جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، حکومت نے اس تنظیم کو کالعدم قرار دیا ہے، حکومت نے یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر دہشت گرد گھسے ہوئے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں بین الاقوامی میڈیا میں وہ خطرناک خبریں ہیں، ہماری طرف سے جو معلومات ہیں ان کا فقدان ہے، یا یہ کہ بلوچستان کے حالات کیا ہیں، یا یہ کہ کے پی کے حالات کیا ہیں، یا یہ کہ ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے اب اس کے اندر سعودی عرب بھی ہے، عراق کے اوپر دونوں کے جوائنٹ حملے ہوئے ہیں اور تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یا سیلاب ہیں۔ اصل سٹوری پاکستان کے اندر کیا چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اصل سٹوری واقعتاً آزاد جموں اور کشمیر کے اندر انتخابی معاملات کے اوپر منہ ماری اور لڑائی ہے؟ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر پارلیمانی امور۔ انہوں نے اسٹوڈیو میں آتے ہوئے کہا کہ میں کشمیر کے انتخابات پر آپ سے چت نہیں ہوں گا، اس کا میں بڑا ماہر ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ ان کے برابر میں ہم نے ماہروں کے ماہر کو بلایا، وہ نصرت جاوید صاحب، صحافی تجزیہ کار، اور کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جن کی نظر سے نہ گزرا ہو۔ یہ اٹس ناٹ اے اسٹیٹمنٹ اباؤٹ یور ایج نصرت، اٹس اے اسٹیٹمنٹ اباؤٹ یور کمپیٹنس۔ تھینک یو ویری مچ۔ برابر میں ہمارے پاس سینیٹر اون عباس وپی صاحب تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے ان کا نقطہ نظر کیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ اور ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات سندھ پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناصر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اگر آپ صاحب اجازت دیں تو ناصر صاحب سے میں پرسنٹیج پوچھ لوں، یہ فرمائے گا کہ جو آپ نے اگر مختصر اس کا جواب آ جائے کہ جن حلقوں کا ذکر کیا کہ کتنے حلقے ہیں، کتنے پولنگ سٹیشن ہیں جن کے اوپر دھاندلی ہوئی، تو کتنے پولنگ سٹیشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، جو چیئرمین صاحب نے آج جن حلقوں کا ذکر کیا وہ حلقوں کا نہیں، پولنگز کا، وہ ایک حلقے کی بات کی انہوں نے کہ وہاں پہ، لیکن آپ نے دیکھا اس وقت ضرورت کیا ہے کشمیر میں کہ ایک غیر متنازع الیکشن ہوں اور مضبوط وہاں پہ گورنمنٹ بنے، جس کی بھی بنے، لیکن اس کو متنازع بنا دیا گیا جو الیکشن کمیشن کا عمل ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزراء صاحبان وہاں پہ گئے، پھر ہماری انتہائی محترم ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ وہاں پہ گئیں، چلیں اناؤنسمنٹ تو ہوتی ہیں لیکن وہ بسیں بھی پہنچا دی گئیں۔ اور پھر ابھی ہم پوچھتے ہیں تو رانا صاحب کل فرما رہے تھے ثناء اللہ صاحب کہ جی وہ بسیں تو ضبط ہو گئی تھیں، تو اس کے لیے کسی کو کوئی نوٹس کوئی چیز بھیجی؟ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی منشیات پکڑی گئی، یہ ہتھیار پکڑے گئے، پتہ نہیں کیا پکڑا گیا، لیکن رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجرم بھاگ گئے۔ تو چیزیں تو ضبط ہوئیں، لیکن جو لے کے آئے تھے الیکشن کمیشن کے رولز کی وائولیشن میں، ان کو کیا کوئی نوٹس ووٹس گیا؟ تو یہ بہت ساری ایشوز پھر یہ کہتے تھے بہت آرام سے کہ جی وہاں پہ تو کشمیر میں گورنمنٹ ان کی ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشنز ہیں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دھاندلی کا جو جی میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ وہ جو 20 سے 30 میں اسی پہ آ رہا تھا کہ 20 سے 30 پولنگ اسٹیشنز جس کی مکمل طور پر پروف ہیں، وہ تو صرف ایک حلقے کے ہیں نا، جو یہ چودھری یاسین صاحب کا ایک حلقہ جس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے اپنے جو چینل ہے اس کے ریکارڈ پہ ہے کہ شروع میں پیپلز پارٹی کی جو ووٹ تھے وہ زیادہ آ رہے تھے، اور سب سے پہلے اناؤنسمنٹ بھی وہی شہری حلقوں میں وہی ہوئی جو پیپلز پارٹی نے جیتے۔ اس کے بعد پھر یہ جو دور دراز سے رات گئے جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کے بعد یہ رزلٹ آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر الیکشن کمیشن پہلے تھوڑا سا اس پہ دھیان دیتا، جو وائولیشنز ہو رہی تھیں، یا پھر اپنی مرضی سے یہ فیز وائز کر دیا گیا، چلیں راولہ کوٹ میں تو بڑا ایشو تھا تو اس کا ایک فیز علیحدہ کر دیتے، لیکن دیگر جگہوں پہ تو ایک دن میں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن تمام اعتراضات کے باوجود صاحب آپ کی جماعت نے ان انتخابات کے اندر حصہ لیا، دوسرے مراحل کے اندر بھی آپ جائیں گے۔ میں صرف ایک بیان سنوانا چاہتا ہوں اور طارق چودھری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ بلال بھٹو زرداری نے جو آج الفاظ استعمال کیے، اعتراضات آپ کے سر آنکھوں پر،
اور باتوں کا، لیکن کیا یہ اعتراضات اتنے بھاری بھرکم ہیں کہ ایسی زبان استعمال کی جائے جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ کچھ اور کام ہو رہا ہے، یہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بھلے یہ الزام ہی ہو؟ سنائیے جی بلال بھٹو زرداری نے کیا کہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل نسل در نسل یہ داندلی کے پیداوار ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا ایک الیکشن نہیں ہے جو یہ لوگ جیتے ہیں۔ اگر کوئی آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، وہ 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ سینیٹر اون صاحب فرما رہے ہیں زندہ آباد۔ میں نے ان کو پروگرامز کے اندر اتنا مطمئن کبھی نہیں دیکھا، وہ بالکل چل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا کہ یہ صحیح بات ہے۔ اصل میں یہ ان پروگراموں میں چونکہ تماشائی ہے نا، میدان کے اندر نہیں ہے، نہیں میدان کے اندر نہیں ہے، آپ ان کو ضرورت نہیں ہے کشمیر کی میدان بات میں کر رہا ہوں آپ کہ کشمیر میں انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اس لیے باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اچھی بات ہے نا، آپ نے تماشا لگایا ہے۔ یہ ویسے یہ کیا ہے، یہ اتنی بڑی لڑائی کی وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی شاہ صاحب قابل احترام ہے، میں براہ راست اس حلقے سے شروع کرتا ہوں جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورآل پاکستان پیپلز پارٹی جو میرے علم میں ہے، انہوں نے پورے الیکشن میں 30 پولنگ سٹیشنز کی بات کی ہے، پورے الیکشن پہ کہ جی یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تک ورنہ باقی بھی اگر 30 کے علاوہ کچھ ہوتے تو وہ بھی آ چکے ہوتے۔ 30 پہ اعتراض ہے۔ 2000 سے زائد پولنگ سٹیشنز تھے پورے ڈویژن میں جن کا الیکشن ہوا جی، تو اب یہ 2% بھی نہیں بنتا جس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں۔ 1.5% پہ الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی خود اس الیکشن کو کریڈیبل بنا رہی ہے اور ویلیڈیٹ کر رہی ہے، کیونکہ 1.5% تو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ خود بھی اگر کوئی حرکت کرے تو کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ آ جائیں جیسے یہ حلقے کی بات کر رہے ہیں چودھری یاسین صاحب آ رہے ہیں، وہ چڑھائیوں کا حلقہ ہے L12 میں ٹوٹل جو پولنگ سٹیشن ہے ان کی تعداد ہے 210، اس میں ریاست صاحب جیتے ہیں ہمارے امیدوار۔ اب پیپلز پارٹی کو اعتراض یہ ہے جناب کہ وہاں سے ہار کے چودھری یاسین سٹی سے کیوں جیت گئے ہیں؟ اپنے کینڈیڈیٹ کے جیتنے پہ بھی اعتراض ہے، اور اگر ہمارے جیت گئے ہیں ان کے آبائی حلقے سے، تو میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں شاہ صاحب کے ساتھ تھا، میں نے کہا سیاست میں تو یہ بات نہیں ہوتی، بڑے سینئر لوگ ہار جاتے ہیں، اب وہاں سے یہ کیوں ہارے گا؟ یہ مطلب تو نہیں کہ وہاں لازمت دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ میں نے ٹیکنیکل جواب آپ کو دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اصل میں یہ الیکشن جو کہ انتہائی صاف اور شفاف تھا اور کریڈیبل تھا، اس میں یہ الیکشن کمیشن کو زیر بار لا کے اسے دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے اگلے جو 2 مرحلے ہیں ان میں یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے آپ سب نے دونوں نے مل کے ساری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا۔ کیا یہ بحث ہم نے شروع کی ہے؟ نہیں، آپ جواب دیتے ہیں اس کا پھر بحث چلتی ہے۔ کیا پاکستان کا نمبر 1 ایشو اس وقت آزاد جموں اینڈ کشمیر کے انتخابات ہیں؟ Is that what the main issue is؟ یہ بتائیں کہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے دونوں نے مل کے ایک الیکشن ہوا آزاد کشمیر کا پہلا مرحلہ، میرپور ڈویژن کے 13 کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن ہوتے ہیں، ان کے اوپر سوالیہ نشان، اعتراضات اور پھر جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہم نے شروع کی ہیں۔ ہم نے تو نہیں شروع کی، ہم تو صرف ان کو جو 9 منسٹرز نے تو پریس کانفرنس کی، جو الزامات آ رہے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اگر جو معاملات اب سندھ میں رہے ہیں پچھلے 17-18 سال سے، اگر ہم ان کی کہانی کھولنا شروع کر دیں، ہم نے کھولی، اس طرح ہم نے نہیں کھولی۔ سو واٹ از ہیپننگ؟ سینیٹر صاحب ہمیں بتائیے ذرا کیا ہو رہا ہے آپ کی نظر میں، تمام تر تمانیت کے ساتھ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ سب سے پہلے بتا دوں یہ اسکرپٹ تھا، اور یہ ریٹن ڈاؤن اسکرپٹ تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے اسلام آباد، جیسے بلاول صاحب فرما رہے ہیں، بچے کو پتا تھا کہ جی بی میں پیپلز پارٹی جیتی گئی، اے جی کے مسلم لیگ نون پہ جائے گا۔ یہ حیران ہو ویسے اس بات کے اوپر کہ الٹیمیٹلی بینیفٹ یہ ہے کہ جو اگلا 2-3 مرحلے اس کو انفلوئنس کرنے، بڑی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ حقیقت یہ کہ آج یہ الیکشن 2 مہینے پیچھے جاتا اور اگر بجٹ ہو رہا تو یہی پیپلز پارٹی نون لیگ کو ووٹ کر دیتی۔ آج 26ویں ترمیم کرائیں، یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو ووٹ کرے گی۔ آج 27ویں کرائیں، پھر ووٹ کرے گی۔ پیکا پہ ووٹ کرائیں، پھر کرے گی۔ نیب امینڈمنٹ پھر کرے گی۔ ہر چیز پہ پیپلز پارٹی ویسے ابھی بجٹ میں 1 مہینہ پہلے بلال بھٹو زرداری ہم ووٹ نہیں دیں گے دیا تھا ایسی کو حقیقت یہ کہ جو آپ نے بات کی سب سے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ایشو آج وہ مزدور ہیں جو نوشکی میں شہید ہوئے آج ہوئے ہیں۔
پاکستان کا ایشو بلوچستان تھا, پاکستان کا ایشو KP تھا, اکانومی ہے, آپ کے ایشو ایران تھے. آپ نے بلوچستان AG کی 12 سیٹوں پہ اتنا بڑا شغل کرا کر دیا. یہ کائنات کا ایک سرکل ہے جس میں آپ نے ایکسپوز ہونا تھا. آپ ہماری بات نہیں مان رہے تھے. آج آپ کے اسی الائز نے کہا کہ آپ فارم 47 ہیں, بٹ آئی ڈیئر, میں پیپلز پارٹی کو, شاہ صاحب کو کہتا ہوں, ریکویسٹ ہے آپ سے, اگر یہ واقعی پرنسپل سٹینڈ ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں, ہم آپ کے ساتھ آتے, اٹھا کے پرے مارے, کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر یہ واقعی مینڈیٹ چور کر کے آئے تھے, ووٹ لے کے آئے تھے, اٹھائیں شہباز شریف کو ختم کریں. اور اگر طارق فضل چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو زرداری صاحب کو فارغ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ادھر سے ان کے ساتھ مل کے ان کو فارغ کریں, ان کے ساتھ مل کے ان کو فارغ کریں. I'm telling you, آپ دونوں طرف گول کریں گے. ہفتے 10 دن بعد they'll be all. 7 اگست کو ابھی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آ رہا ہے, یہ سارے پھر دوبارہ نصرت مفادات میں. What is happening? کیا ہو رہا ہے؟ سر میں یہ تو ماشاءاللہ پلیئرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, میں تو ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے یہ بتا سکتا ہوں کہ آج صبح آغاز ہوتا ہے تو پاور پوائنٹ یعنی کہ پروجیکشن کے ذریعے راجہ پرویز اشرف صاحب ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے داندھی ہوئی. 100% ووٹ یہاں پہ پڑے, 90% ووٹ اس کے بعد بہت جوشیلا خطاب ہوا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. اس کے بعد شرجیل میمن صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی. اس کے بعد اسما بخاری صاحبہ کی ایک ہو گئی. یہ سب ہو گیا تو سر کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں, کوئی نام نہاد سول سوسائٹی نہیں. ٹھیک ہے. ایک آزاد کشمیر میں سنا ہے پولیس بھی ہوتی ہے, اس کی ایک وردی پہنے ایک شخص تھے SSP کے عہدے کے. انہوں نے یہ فرمایا 6:35 پر ان کی ریکارڈڈ پیغام شروع ہوا, جس میں انہوں نے کہا کہ رواں برس میں اتنے ہمارے اہلکار شہید ہوئے ہیں, اتنے شدید زخمی ہیں, ان کی تعداد 100 سے زیادہ, اور اتنے معمولی زخمی ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ ایک احتجاجی تحریک میں گھسائے ہیں جن میں سے کچھ ٹرینڈ جو ہیں وہ دہشت گرد نما لوگ ہیں, کچھ جرائم پیشہ لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر میں دیر از این آن گوئنگ سچویشن جس کو رپورٹ طلعت حسین تخریب کار صحافی نہیں کر رہا, نصرت جاوید نہیں کر رہا, کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں کر رہا پیکا کے ڈر سے, وردی پہن کے AJK کا بندہ کر رہا ہے. اور یہ دونوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے, مجھے بننا ہے. تو میں تو اس بحث کو خدا کا واسطہ ہے یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم اس ڈیورژن کا حصہ ہیں. Let's discuss that SSP's conference. What facts he has brought to us and why we reached there. یہ طلعت صاحب بتائیں مجھے. ونڈرفل سوال. ناظر صاحب, جو بڑا ایشو ہے, اگر فارم 47 کی پیداوار ہے, PTI نے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ ملے, اٹھا کے باہر پھینک دیں اور بالکل کلین سلیٹ کے ساتھ نئی حکومت بنائیں. آپ کہتے ہیں پیداوار بھی فارم 47 کی ہے, پہلا حصہ میرپور کا رگ بھی ہو گیا ہے, مظفر آباد میں ہم نے شرکت بھی کرنی ہے. I'm just trying to understand کہ آپ کو یہ کھلے تضاد کیا نظر نہیں آ رہے یا ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے. ایک تو کسی بھی الیکشن میں ہمیں کبھی کوئی ایسی سپورٹ نہیں ملی جیسی دوسروں کو حاصل ہے. ابھی یہ GB کا ذکر کیا جا رہا ہے, GB میں بھی وہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا, ادروائز تو بڑی کوشش کی گئی, آخر میں بھی جیتی ہوئی 3 سیٹیں لے لی گئیں فارم 47 کے بعد. تو اب محترم طلعت صاحب فارم 49 بھی آ گیا ہے, جس کا اس وقت وہاں پہ ذکر کیا تھا ہمارے چیئرمین صاحب نے. آپ آج جس طرح ہمارے انتہائی محترم ہیں نصرت صاحب, سینئر ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے کہ کشمیر میں ایک ایسا الیکشن ہونا چاہیے اور ایسی حکومت آنی چاہیے جو غیر متنازع ہو, جس پہ سب کا اعتماد ہو. پھر وہ 12 سیٹوں والا فیصلہ بھی وہی الیکٹڈ لوگ کریں گے کہ وہ رہنی ہیں یا نہیں رہنی ہیں. اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ نون لیگ, پیپلز پارٹی کی مجبوری جو ہے وہ پاکستان ہے, جمہوریت ہے اور عوام ہے. یہ تو ہمارے ساتھ PDM میں ساتھ تھے, جب الیکشن آئی تو PMLN نے آ کے ہمارے اسٹرانگ ہولڈ سندھ میں ہمارے خلاف محاذ بنایا, سب لوگ آئے, لیکن اس کے باوجود آئین اور قانون کے مطابق بنی ہوئی جمہوریت, دھاندلی زدہ جمہوریت پیپلز پارٹی کا موقف نہیں ہو سکتی. اٹھا کے پرے پھینک دیں, نکال دیں ان کو. دیکھیں, آپ کا اپنا موقف ہو سکتا ہے لیکن ہمارا بالکل کلیئر ہے. اگر ہم اس وقت PTI کو آفر کیا تھا کہ بھائی آپ بنا لیں, دیکھیں ہم نے PTI کو کہا تھا کہ فارم کر لیں گورنمنٹ جو آپ آزاد اراکین ہیں, لیکن انہوں نے
تو جو ان کی سوجھ بوجھ ہے، پھر ظاہر ہے جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے ہم نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا، ادروائز الیکشن ہی نہ ہوتے. پھر کیا الیکشن 60 دن میں 90 دن میں یہاں پہ ہوتے ہیں، جو 9 سال لگ جاتے ہیں. تو ہم نے یہ کڑوا گھونٹ اس لیے پیا، اور ملک اس وقت ڈیفالٹ پر پہنچا ہوا تھا. جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہاں پہ پہنچایا ہوا تھا ملک ناصر صاحب؟ دھاندلی کو انڈورس کیا ہے، ایک الزام بھی لگ سکتا ہے، لیکن کم بیک ڈاکٹر صاحب بات کی کہ ملک کو سموتھ سیلنگ کے لیے ڈاکٹر صاحب سے رسپانس لے لیں. پیا ہم نے پیا. جی ڈاکٹر صاحب یہ ایشو ہے، نصرت صاحب کی بات آپ نے سنی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے یہ باتیں میں نے بھی سنی، بچے سے تو نہیں سنی اسلام آباد کے اندر، لیکن جی بی کے انتخابات سے پہلے یہ کافی بات پھیلی ہوئی تھی کہ طے ہو چکا ہے کہ جی بی میں حکومت کس کی بننی ہے اور کس کے ساتھ مل کے بننی ہے، اور آج آزاد جمہوریہ کشمیر میں کس کی حکومت بننی ہے اور کس کے ساتھ. دیکھیے نصرت صاحب نے جو بات کی ہے، ذرا پہلے میں اس کے اوپر آتا ہوں. یہ بالکل پوائنٹ آف کنسرن ہے، اور اگر آپ کل کی اور پرسوں کی، میں اپنی پارٹی کی طرف سے، اور میں بالکل اس میں بڑی لیڈنگ سٹیٹمنٹس تھی کل میری بھی مختلف میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بھی، اور میری سٹیٹمنٹ کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے سیاسی مفادات کے لیے، میں دونوں پارٹیوں کو یہ بات کہہ رہا تھا، آزاد کشمیر کی جو وولاٹائل اور ایک ٹربولنس کی سچویشن ہے، اس کا بہترین حل ایک آگے مضبوط، غیر متنازع اور مستحکم حکومت کا قیام ہے. اس کے لیے ہم اپنی سیاسی مفادات کے لیے الیکشن کو خواہ متنازع نہ بنائیں، جو کہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بنے گا پھر بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہاں پہ کسی کینڈیڈیٹ نے الزام نہیں لگایا. اگر میرے حلقے میں دھاندلی ہوگی تو سب سے پہلے ایز کینڈیڈیٹ میں شور عموماً کینڈیڈیٹ، اور وہ بلکہ پولنگ ایجنٹ سے شروع ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹ سے شروع ہوگا، اور رات مطلب صبح 11-12 بجے تک حلقے میں شور مچ جاتا ہے، جی فلاں جگہ کے اوپر دھاندلی ہو رہی ہے. الیکشن نتائج آنے کے 72 گھنٹے کے بعد اگر میری لیڈرشپ لاہور بیٹھ کے اسلام آباد کے حلقوں کے کمنٹ کر رہی ہوگی کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر صاحب خاموش بیٹھے ہیں، تو مطلب آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹینس ہے اور پولیٹیکل بیانیہ ہوگا، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ جو بات نصرت صاحب کے دوبارہ میں اس طرف آتا ہوں، وہاں پہ جو سچویشن ہے اس کے لیے ہم نے پچھلے سال بھی اکتوبر 2025 میں حل نکالنے کی کوشش کی اور نکال لیا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سینئر لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہم کو 3-4 وزراء گئے تھے، باقاعدہ معاہدہ کیا تھا 38 نکات پہ مشتمل، جس میں ریکارڈ میرے پاس ہے، اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں میڈیا پہ ڈیٹیل میں کہ 35 نکات ہم مکمل کر چکے ہیں. فاسٹ فارورڈ کر لیں آج اگر آپ نے حل کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. نہیں، ان 35 نکات پہ جو حل ہو چکے ہیں آج یہ حالات اس کی وجہ سے خراب نہیں ہیں. کس کی وجہ سے خراب؟ ایک نقطہ ہے کہ جناب 12 سیٹوں کو ختم کیا جائے مہاجرین کی. وہ 12 سیٹیں آزاد کشمیر کا جو آئین ہے وہ انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے. اب بات اس سے بھی آگے چلی گئی ڈاکٹر صاحب. اچھا اب اس سے اچھا مجھے بات اس سے آگے چلی گئی ہے. اب تو اتنا زیادہ اس کے اندر تشدد آ چکا ہے کہ اب آپ 12 سیٹوں کی صرف بات نہیں کر سکتے. تو اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس تنازع کے بعد جو پہلے حصے کے اوپر ہوا، جو حکومت بنے گی وہ مستحکم حکومت ہوگی، وہ تو ویسے ہی ہوگی جس کی صحت کے بارے میں یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا اس الیکشن کے حوالے سے، یہ اس الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش ہو گئے متنازع. نہیں کوئی نہیں ہوئے، ہو گئے متنازع. سینیٹر صاحب سر ایک بات بتاؤں، 12 سیٹوں کا ایشو تھا، اگر ریزالو ہو جاتا، آپ تو ریاست تھے، آپ حکومت تھے، ایشو یہ ہے کہ ایک اے جے کی چھوٹے سے ایشو کو اتنا بڑا کر دیا. اینڈ یقین کریں میں ان کو دیکھ رہا ہوں یہ ڈینائل میں ہے، ٹوٹل ڈینائل میں. ان کو آزاد کشمیر کا چھوڑے، ان کو بلوچستان کے ان کے منسٹرز کو اندازہ نہیں. آئی وینٹ ٹو کوئٹہ ڈے بیفور یسٹرڈے، تھنگز آر ناٹ رائٹ. اینڈ اللہ نے کل کو چیز ہوتی ہے، رسپانسبلٹی کس پہ فکس ہوگی، اور کسی کے کنٹرول میں کچھ نہیں. آج دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو برا کریں. آئی وش ان میں سے کوئی اسٹیٹمنٹ تو دیتا کہ یار بلوچستان لیٹس گیٹ اٹ رائٹ، لیٹس گیٹ کے پی کے رائٹ، لیٹس گیٹ اے جے کے رائٹ. آل دی ویٹ دہشت گرد. کیا ہر بندے کو دہشت گرد آپ یہ چل جائیں گے؟ اگر زبان کھولنے کے اوپر آپ اس کو دہشت گرد مار دیں گے، ہر چیز کا جواب گولی نہیں ہو سکتا، ہر چیز کا جواب جیل نہیں ہو سکتا. طلعت صاحب the state has to define. کہیں پہ آپ کو اصل بحث یہ ہونی ہے. میں بریک کے بعد نصرت صاحب کے پاس آؤں گا اور اپنے باقی پینلسٹ سے بھی پوچھوں گا کہ وہ تمام جماعتیں جو مل کر فٹافٹ آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہیں، سپریم کورٹ کے اندر سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ نکال سکتی ہیں اور بڑے بڑے قوانین کو جھٹ سے پاس کر سکتی ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، پیٹرول سے لے کر اور نوشکی سے لے کے اے جے کے تک پاکستانیوں کے سامنے چیلنجز ہیں. اس کے اوپر یہ اکٹھا کیوں نہیں ہو پا رہے؟ نصرت صاحب کے وزڈم سے بھی استفادہ کریں گے اور ناصر صاحب سے بات کریں گے. اسٹے ٹیون. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بظاہر لڑائی بڑی تگڑی ہے، دونوں طرف سے بیانات
کی بھرمار ہے, بڑی قیادت بیچ میں موجود ہے. واقعتاً آپ اپنی خود سیاسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں, آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کی 12 یا 13 سیٹوں کے اوپر تو اس قسم کی بحث آپ کو کبھی ملے گی نہیں. آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے اوپر بھی ایسی بحث نہیں ملے گی. نصرت, کم بیک انٹو دس. بہت بڑے چیلنجز ہیں جن میں سے چند ایک آپ نے ذکر کیا, اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک وردی پہنے ہوئے شخص نے وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جس کے اوپر ہمیں رپورٹ کرنی چاہیے. اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں جانے دیں گے تو ہم رپورٹ کریں گے نا. میں ایکسکیوز نہیں کر رہا, لیکن واپس آئیے, کیا یہ جماعتیں جو ہم بات کر رہے ہیں یہ واقعتاً اس سے صرف نظر کر رہی ہیں, یا یہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر پالیسی بنا رہی ہوں, ہمیں پتہ نہ ہو؟ یور ٹیک. اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. اور دیانتداری کی بات یہ ہے, دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے, میں ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح, کسی نہ کسی فارم میں ویلی کے نمائندگی جو ہے وہ رکھنی پڑے گی, ورنہ آپ کا پورا کیس ڈیمالش ہو جاتا ہے جو ابھی تک آپ نے پاکستان نے بنا رکھا ہے. اب جس انداز میں ابھی ہو رہی ہے, 2 تیریاں 2 میریاں, پنجاب میں جس کی حکومت ہو تو وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا, اسی کی, چاہے اے کی ہو, بی کی ہو, سی کی ہو, آپ اس کو یعنی کہ مختلف کوئی آپ کو معیار بنانا پڑے گا. بٹ اف یو ڈینائی دیٹ تو یو ابینڈن, ٹھیک کہ جی ویلی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. اب آپ جس مسئلے پہ رکے ہوئے ہیں وہ آپ کو بالکل صحیح فرما رہے ہیں, آپ نے باقی سارے مسئلے حل کر لیے. بجلی کا یونٹ اتنا کر دیا کہ لوگ 4 اے سی چلا کے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے بل تیار نہیں آنا. اب آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا, آپ مرحلہ وار آ گئے تھے نا, تو سر آپ یہ کہتے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, باقی ہم یہ 3 حلقوں یہ بھی کروا لیتے ہیں, اور بالکل آخر میں بائی دا ٹائم وی فائنڈ اے سولوشن ہم ان پہ کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی انسرشن دے دوں یہاں پہ نصرت. جی, یہ وہ نظام ہے ہمارا جہاں پر حقیقی اور بڑے قومی انتخابات کو کورٹ کے ذریعے آپ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں ڈیٹس. ایگزیکٹلی. یہ ہم تو ماشاءاللہ اس کو ایکسرسائز سے گزر چکے ہیں نا. ہم دی ہوئی الیکشن کمیشن کی ڈیٹ کو کورٹ کے فیصلے کے ذریعے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. آزاد کشمیر میں کیوں نہیں کیا سر؟ کیٹیگوریکلی جب آپ کے 90 ڈیز ڈٹرمنٹ تھے تو آپ نے پنجاب حکومت کے الیکشن ڈیلے کیے. اس نے ہاؤس جب جج نے ڈیزالو کیا پرویز الہی نے, آپ نے نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ سب کچھ ہو سکتا تھا نا. ہو سکتا کیوں تھا, نہیں ہوا؟ اس لیے کہ آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں, آپ نے کہا پہلے اقتدار تو لو نا, پھر بعد میں اقتدار کی جنگ ہے. ناظر صاحب آپ ذرا واپس اقتدار کی جنگ ہے. اور اس میں آپ سے ابھی صرف ایک میں یہ فریاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنا یہ کہے چلے جا رہے ہیں نا فارم 47 میرے بھائی, تو سر کل کو یہ پوچھا جائے گا یہ بغیر وضو کے جو نماز 26ویں اور 27ویں ترمیم کی گئی اس کا اب کیا کرنا ہے؟ اور کیا سوال کر دیا نصرت نے ناصر صاحب, کیا سوال کر دیا. یعنی ایک دھاندلی زدہ نظام کے ذریعے آپ نے آئین کو امینڈ پہ امینڈ کیا, اور اس آئین کو جو آپ کے بانی نے ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا ہوا تھا. میں اس سے زیادہ اس سوال میں وزن نہیں ڈال سکتا. ناصر صاحب جواب دیجیے گا. جی دیکھیں, بالکل اس میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, اور لیکن آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئین کو بہتر بنانے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی عمل دخل رہا, اور میرے چیئرمین نے سب سے جا کے بات بھی کی, اور جو اس میں بہت سخت شکیں تھیں ان کو نکلوایا. اور آپ تھوڑا سا اگر وہ پریس کانفرنس آخری دن والی یاد کریں جو مولانا صاحب کے گھر پہ ہوئی, جس میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اب ہمیں ان ترامیم پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے, لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے. تو وہ بھی ترامیم اس نہج پہ لانے میں بھی پیپلز پارٹی نے ہی ترامیم جو ہے ان کی لیجٹمیسی نہیں ہے, اگر حکومت کی لیجٹمیسی نہیں ہے. ناصر صاحب آرگومنٹ یہ ہے. جی بالکل, لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب ملک کسی وجہ سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہو, ساری دنیا میں ہم تنہا رہ گئے ہوں کسی بھی گورنمنٹ کی کارکردگی کی وجہ سے, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بحالت مجبوری یہ کڑوا گھونٹ پیا, اور جو سلسلہ ہے اس تو کو اے جے کے کا بھی بحالت مجبوری مان لینا. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ نے بحالت مجبوری ہمارا موقف دیکھیں, ہمارا موقف بالکل واضح ہے
کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ غیر متنازع ہو نا جو الیکشن ہے، جن کی پھر کریڈیبلٹی رہے. وہاں پہ اگر ایسا ایشو چل رہا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں حالات جو بھی ہیں جن کو اب کریڈیبلٹی ہے ناصر صاحب کیا اس الیکشن کی اس وقت وہاں پہ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کریڈیبلٹی ہے اس الیکشن کی کہ حقائق کیا ہے؟ یو تھنک ناصر صاحب آپ کے خیال میں ان انتخابات کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے آپ کی اپنی پارٹی کے بیانات کی پس منظر میں؟ مختصراً جواب دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب ہیز اے لاٹ ٹو آنسر. جی بتائیے. لیکن اس کا کون ہے، اس کا کارن کون ہے؟ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن جو وہاں پہ ہے، انہوں نے آ کے رولز کو وائلیٹ کیا اور پھر الیکشن کمیشن چپ رہی. اگر وہ تھوڑا بہت ایکشن لے لیتے، آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ فرمایا کہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت بننی چاہیے، لیکن وہ تو اب سارا معاملہ ختم ہو گیا. دیکھیں نا یہ لیجنڈ ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے نا. یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، کسی زمانے میں صرف کوئی 5-6 لاکھ جو اخبارات چھپا کرتے تھے سرکولیشن اس میں چھپتی تھیں. اب بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور یہ بات پھیل گئی ہے کہ آپ فارم 47 والے ہیں، انتخابات 2 نمبر ہیں. دیکھیں انتخابات پہ تو 47 ہے یا 48 ہے. پاکستان میں کون سا ایسا الیکشن ہے جس پہ الزامات نہیں لگے؟ اب میں بلاول صاحب کی بات کا براہ راست جواب دینا نہیں چاہتا، جواب ہیں، لیکن اس تلخی کو مزید بڑھانا اور تلخی نہیں رہے گی. یہ ایف آئی آپ نے درج کی ہے، سنیں نا، جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کے مسائل اور آزاد کشمیر کے مسائل اس سے بہت زیادہ گمبھیر ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں اگر بیان بازی اور یہ چیزیں مزید جماعتوں کے اندر ڈیوائڈ لے کے آئیں گی تو اصل جو آپ کے ایشوز ہیں ان سے آپ کی توجہ ہٹتی ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی آزاد کشمیر کی، چلیں چونکہ زیادہ موضوع وہی آپ سے ڈسکس ہو رہا ہے 12 سیٹوں کی، تو مجھے اب یہ بتائیں، اس 30 مئی کو بھی ہم نے جا کے ان سے ہاتھ جوڑے تھے کہ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں، لیکن وہ تلے ہوئے تھے کہ ہم نے سڑکوں کے اوپر آ کے تشدد سے یہ معاملہ حل کرنا ہے. میں آپ کے پروگرام میں شاید پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اس دن وہ بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنے پہ آ جاتے تو رانا ثناء اللہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ 12 سے ہم سیٹوں کی تعداد کو کم کر کے 6, 7, 8 پہ لے آ سکتے ہیں، کوئی راستہ اس کا نکل سکتا ہے. لیکن انہوں نے ایک ہی راستہ اختیار کیا، وہ تشدد کا راستہ. اور حلفاً میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، میں خود ان مذاکرات کا حصہ تھا. اگر وہ اس وقت پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرتے تو یہ سیٹیں آج 12 نہ رہتی، کم ہو سکتی تھیں. دوسری بات پہ آ جائیں، طاہر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ان کی تعداد کتنی ہوگی مظاہرین کی؟ 5, 6, 10 ہزار، چلیں اس کی بحث میں نہیں جاتے، کتنی ہوگی؟ ہزاروں میں ہے نا. جن لوگوں نے میرپور ڈویژن میں کل ووٹ ڈالا ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 6,40,000 ووٹ ڈالا ہے. 6,40,000 لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں سیاسی عمل ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، پولیٹیکل پروسیس سے معاملات آگے بڑھیں. چند ہزار لوگ کہہ رہے ہیں نہیں تشدد ہے، ڈنڈا ہے. ہم کس کی بات سنیں؟ ان کی سنیں جو سیاسی عمل کا حصہ بن رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں ہر بات آپ ضرب فیڈرل گورنمنٹ کو لگا رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ صرف ایک ڈویژن کے 6 لاکھ لوگ، 6,40,000 جو کہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب چلنے دیں اس طرح معاملات. ٹھیک ہے جی، پھر نہیں چلنے کیا دیں؟ نہیں چلنے دینا جی. تو ایک طرف 1000 لوگ ہیں، پھر چند دوسری طرف سے لاکھوں لوگ. حال بتائیں نا کہ 6,40,000 میں حکومت میں ہوں، میں کیوں حال بتاؤں آپ کو؟ وہ اپنی ایک بات کر رہے ہیں، وہ امن کی بات کر رہے ہیں، سیاسی پروسیس کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. ایشو ختم ہو گیا، چند ہزار لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے، اس کے بعد تو ایشو ختم ہو گیا، فائر مار رہے ہیں. اس کے بعد تو ایشو پھر بحث ہو ایشو نہیں ختم ہو گیا، میں نے فیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. الٹیمیٹلی خون تو پاکستانی تھا، کسی سائٹ بھی بہاؤ. سوال یہ ہے کہ 12 سیٹیں، بالکل ٹھیک، 12 سیٹیں کے اوپر حکومت کو ایک قدم پیچھے ہٹنے میں کتنی تکلیف چاہیے تھی؟ آپ نے رات کو 1:30 بجے 26ویں ترمیم پاس کروائی تھی. آپ نے 27ویں ترمیم آؤٹ آف دا بلو آپ لے کے اپنے پاس کروائی تھی. کانسٹیٹیوشنل کورس بنائے تھے. یو ڈیڈ ایوری تھنگ. آپ نے جو کرنا تھا، آپ نے وہ 12 سیٹوں کے اوپر سٹیپ بیک نہیں کیا جو کہ لاجیکلی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم وڈرا کرنے کو تھا. راجہ فاروق کہتا کہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے، اس نے کہا تھا 12 سیٹوں کا ایشو کیا ہے، اور لوگوں نے وہ کیا کہتا کہ آپ 12 سسٹم منور کر کے پورے آزاد کشمیر گورنمنٹ ختم کر دیں. لیکن خدا کا قانون ہے، ایک چھوٹا سا کشمیر کا الیکشن نے آپ کے پورے 2024 کے الیکشن کی لیجیٹیمیسی کو ختم کر دیا. they have lost that credibility to govern now. اب پیپلز پارٹی اس چیز سے ستان سے یو ٹرن لے بھی لے which they will. 10 اگست کو الیکشن ختم ہوگا، 12 کو پیپلز پارٹی سب آپس میں کلیوڈ کر جائیں گے. بٹ ہسٹری میں ریکارڈ میں رہ جائے گا کہ انہوں نے کہا تھا جو ان کے وہ جو شریک جرم تھے کہ they were wrong. ان کی حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں تھی. اینڈ the whole 5 years لوگوں پاکستانی کے مینڈیٹ کو ایک مس یوز کر کے ایک غلط حکومت غلط جگہ بیٹھے رہے گی. اینڈ they were part and parcel of it. نصرت، ایک میرپور کے انتخاب نے
سارا معاملہ کھول کے سامنے رکھ دیا. یہ ویسے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ اس سسٹم کی لیجٹمیسی کے اوپر وہ سوالیہ نشان جو یہ سسٹم پوسٹ پون کرتا رہا ہے 2024 سے, وہ دوبارہ سے آ گئے؟ سر میر پور کا تو اب مسئلہ ہی نہیں رہا, جو ڈاکٹر صاحب ایک زیادتی کر رہے ہیں نا. اب تو بات ہو رہی ہے بار بار فارم 47 کی اور نسل در نسل سے دھاندلی کرنے والوں کی. یہ لفظ میرے نہیں ہیں, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لفظ ہیں. یہ الگ بات ہے میرے سامنے ہوتے تو میں کہتا سر عرض یہ ہے, وہ پروین شاکر نے کہہ رکھا ہے کہ وہ گیا بھی تو لوٹا تو میرے پاس آیا. ایک یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. تو آپ کے ساتھ اس دن سے دھوکا ہوا چلے جا رہا ہے, 1990 سے الیکشن چلایا جا رہا ہے, لیکن بالآخر ماہی بے محبتاں سچیاں نے آئینی ترامیم تو اکٹھے مل کے کیے. تو شاید اس کے بعد بھی ایسے ہو, لیکن آپ نے کیا یہ ہے کہ یو ٹینڈ ٹو فرگیٹ کہ پیپل ہیو ناؤ میموری. اور ایک بدقسمتی سے چیز یہ ریمائنڈر اور اس موبائل کے اندر ریمائنڈر ہے نا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو فرمایا تھا فارم 47 والے ہیں یہ, تو اب کیوں ان کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب ہر فیس بک کے اوپر 28 جولائی کو ریمائنڈر آئیں گے لوگوں کے کہ آپ نے کیا پریس سر وہ ریمائنڈر ہر الیکشن پہ آتے رہتے ہیں. نہیں, اس میں تو مختلف ہے. بات صرف جو ہو رہی ہے وہ ان ایشوز کی ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر اس وقت فوکس انتہائی ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ اب ذرا بس 20 سیکنڈ میں بتا دیں. اف یو ور ٹو پک اینڈ چوز ایشو نمبر 1, وہ کیا ہے؟ ایشو نمبر 1 لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور ٹیررزم پہ کنٹرول. ادھر ہی اب چھوڑ دیں. اب میری آپ سے درخواست ہے کہ اگلے 24-48 گھنٹے میں آپ جتنی کریں گے اس کے اندر اپنا تناسب درست رکھیں. جو ایشو نمبر 1 ہے اس کے اوپر فوکس آ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. پاکستان میں امن اور دیرپا امن کا قیام سب سے پہلے. اب اگلے 24 گھنٹے میں آپ ساروں کی پریس کانفرنس ہم دیں گے. آپ ساروں کا بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.